بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة الکہف کی مختصر تفسیر کے درس کا آغاز اللہ کے حکم سے ہم کر رہے ہیں، اور آج کی نشست میں مقدمے کے طور پر چند اہم باتیں کرتے ہیں۔ نمبر 1، ہم تفسیر کا درس کیوں پڑھنا چاہتے ہیں؟ کہ مقصد تو ہے نا، وجہ تو ہے، یا تفسیر ہمیں کیوں پڑھنی چاہیے؟ مقدمے میں دوسری بات، مکی اور مدنی صورتوں میں کیا فرق ہے، کیا معنی ہے؟ اور تیسری بات، سورۃ الکہف کے مختصر سا تعارف اور چند فضیلتوں کو بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ میرا طریقہ تفسیر میں کیا رہے گا۔ ہم تفسیر کیوں پڑھنا چاہتے ہیں؟ کیوں پڑھنا چاہتے ہیں؟ تاکہ قرآن مجید پر عمل کرنے والے ہوں؟ نہیں، یہ بعد میں سمجھنے کے لیے یا صحیح سمجھنے کے لیے؟ دیکھتی مختلف چیزیں۔ ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ وہ جو عمل کر رہا ہے وہ قرآن مجید سے سیکھ کر رہا ہے، یہ کہتا ہے نا۔ اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کی زکوٰۃ، اس کا حج، اس کی تمام عبادات، لیکن کیا وہ اپنے دعووں میں سچا ہے کہ نہیں؟ کیا متعین کرے گا؟ ہمارے پاس کوئی ترازو ہے کہ نہیں؟ مختلف فرقے امت میں، وہ سب دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ قرآن سنت پر عمل کر رہے ہیں، لیکن پھر اختلاف کیوں ہے؟ ایک ہی قرآن ہے اور سنت بھی محفوظ ہے، ضعیف حدیث کے علاوہ جو محفوظ سنت و معروف ہے، صحابہ کا منہج بھی معروف ہے، تو پھر اختلاف کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تو اصل مقصد یہ نہیں کہ ہم نے صرف عمل کرنا ہے قرآن مجید کی تفسیر کو پڑھ کر، اصل مقصد کیا ہے؟ اب 4 چیزیں ہیں۔ صحیح سمجھنا ہے، اور صحیح کہہ سمجھا جاتا ہے یہ لازمی جاننا ہے۔ صحیح سمجھنا ہے، صحیح عمل کرنا ہے، وہ یہ لازم اور ملزوم ہے، اور بیچ میں ایک بات ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ دل پر، اس کا میرے دل پر اس قرآن مجید کی صحیح سمجھ کا کیا اثر ہے؟ جو عبادت دل سے نہیں ہوتی اس میں کمی ہوتی ہے، جس عبادت میں کمی ہو تو پھر وہ عبادت نہیں ہوا کرتی، اس میں نقص ہوتا ہے۔ تو صحیح سمجھنا ہے، صحیح عمل کرنا ہے، جسم سے پہلے دل میں اس کا اثر ہونا ہے تاکہ اس کا حق ادا کیا جائے۔ دوسری بات اسی کے تعلق سے، جب ہم قرآن کی تفسیر پڑھتے ہیں نا تو 5 چیزیں چاہیں یا 7 کر لیں، آپ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ یہ جو پیغامات ہیں قرآن مجید کے، اور جو سمجھ ہے اس دور کے لوگوں نے جن پر یہ قرآن، جس کی زبان میں قرآن مجید نازل ہوا، اہل ایمان، 2 قسم کے لوگ تھے، اہل ایمان، اہل کفر تھے نا۔ اہل ایمان نے کیسے سمجھا ہے، ان کے لیے کیا پیغامات تھے، انہوں نے ان پیغامات کو کیسے لیا ہے، دلوں پر کیا کیسے اثر ہوا ہے، اور عمل کیسے کیا ہے۔ نمبر 2، اہل کفر نے ان پیغامات کو کیسے لیا ہے، دل پہ ان کے کیا اثر ہوا ہے، اور پھر ان کا انجام کیا ہوا ہے۔ انجام دونوں طرف دیکھیں، اہل ایمان کہ پھر انجام کیا ہوا، اور اہل کفر کا انجام کیا ہوا۔ آج تاریخ ہے ہمارے لیے نا، آج ہم پڑھ رہے ہیں، ہم ان کی تاریخ بیان کر رہے ہیں کہ کیا ہوا۔ اور قرآن مجید میں یاد رکھیں، یہ تمام چیزوں کی سیرت موجود ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ کرام کا ذکر، ان کی سیرت،
اور بہت ہی اہم واقعات موجود ہیں، دشمنوں کا ذکر ہے، بعض کا نام بھی قرآن مجید میں موجود ہے، اور ان کا انجام بھی بالکل واضح طریقے سے موجود ہے۔ تو دو قسم کے یہ لوگ ہو گئے۔ تیسرے جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں، اہل ایمان، اور چوتھا اہل کفر۔ ان لوگوں نے کیسے سمجھا، دنیا پہ کیا اثر ہوا، عمل کیسے کیا، انجام کیا ہوا۔ اہل کفر کا بھی اسی طریقے سے، جو مخالفین ہیں اہل کفر ہیں، انہوں نے ان پیغامات کو کیسے سمجھا یا نہیں سمجھا، عمل کیا کیسے کیا۔ ذرا عمل تو نہیں کرتے وہ، ان کا رد عمل کیا تھا، ان کے دل کیسے رہے، دل پر ان کا کیا اثر ہوا، اور پھر انجام کیا ہوا۔ پانچویں نمبر پہ دور حاضر میں، ہمارے زمانے میں لوگ کیسے سمجھ رہے ہیں، اہل ایمان جو ہیں، مسلمان جو ہیں، کیسے سمجھ رہے ہیں، دنوں پہ کیا اثر ہو رہا ہے، پیغامات کو کیسے لے رہے ہیں، عمل کیسے کر رہے ہیں، ان کا انجام کیا ہو رہا ہے دنیا میں۔ آخرت میں تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے، تو بات کی بات ہے، لیکن گزر چکے ہیں، ان کا انجام دنیا آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا قرآن مجید میں۔ اللہ تعالیٰ قانون ہے کہ بدلتا نہیں ہے، جو انجام اہل ایمان کا اس زمانے میں ہو آج بھی وہی ہوگا اگر وہی راستہ اختیار کریں گے، جو انجام اہل کفر کا ہوا آج کا وہی ہوگا اگر وہ ان کا راستہ اپنائیں گے جو گزر چکے ہیں۔ چھٹے نمبر پر اہل کفر دور حاضر میں قرآن مجید سے ان کا کیسا تعلق ہے اور کیا ہے، وہ کیا سمجھتے ہیں۔ اور ساتویں نمبر پہ میرے لیے قرآن مجید میں کیا پیغامات ہیں، میں نے کیسے سمجھا ہے، میرے دل پہ کیا اثر ہے، اور میں کیسے عمل کر رہا ہوں۔ یا آپ کے بیک گراؤنڈ میں ہمیں جب بھی قرآن کی تلاوت کریں یا سمجھیں قرآن مجید کو، تو یہ 7 چیزیں آپ کے ذہن میں گردش کرنی چاہیے۔ اور سب سے آخر سب سے اہم پوائنٹ ہے کہ میں کس راستے پہ چل رہا ہوں، میرا راستہ کون سا ہے، میں قرآن کو کیسے سمجھ رہا ہوں، میں عمل کیسے کر رہا ہوں۔ اور یہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیں ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، والدین کی ہم احترام بھی کرتے ہیں، صلہ رحمی بھی کرتے ہیں، ہمارا عقیدہ بھی ہے الحمدللہ۔ لیکن کیا میرا جو عقیدہ ہے وہ اسی بنیاد پر ہے، اسی طریقے سے جیسے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے چاہا ہے، یا کوئی فرق ہے؟ اللہ نے مجھ سے کیا چاہا ہے جب اللہ نے یہ فرمایا الرحمن علی العرش استوى؟ مثال اللہ کی کیا مراد ہے اس آیت میں، کہ اس وقت میرا عقیدہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی مراد کے مطابق ہے یا مخالف ہے؟ کیا متعین کرے گا کہ مطابق ہے کہ مخالف ہے؟ اس آیت کی سمجھ، تفسیر جو میں نے تفسیر اس وقت تک ابھی تک کی ہوئی ہے، کیا یہ تفسیر جو ہے یہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اس بہترین زمانے میں سمجھی تھی اور کی تھی، یا اس کے برعکس ہے کچھ اور ہے؟ سوال ہے نا۔ اصل مقصد تفسیر پڑھنے کا ہے کیا، ہم یہ بات کر رہے ہیں۔ اگر میرا مقصد یہ نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ ہے وقت ضائع کرنے کا؟ کیا وقت ضائع ہوتا ہے؟ آپ نے جب غلطی سمجھنا ہے، اپنی مرضی ہی کرنی ہے، تو پھر فائدہ کیا ہے پڑھنے کا؟ اگر آپ کو صرف حروف پڑھنے کا آپ کو اجر چاہیے، اجر بھی اس کو ملتا ہے جو صحیح عقیدہ رکھتا ہے۔ پتہ ہے بعض لوگ صرف تلاوت کرتے ہیں، بدعقیدگی میں ڈوبے ہوتے ہیں، یعنی جو سیدنا علی کو مشکل کشا سمجھتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں، کیا الف لام میم کو ان کو اجر ملے گا پڑھنے کا؟ کیونکہ اجر بھی ان کے لیے ہوتا ہے جن کا عقیدہ صحیح اور صاف ہو۔ تو اصل مقصد پڑھنے کا یہ ہے، جب میں یہ آیات پڑھتا ہوں الرحمن علی العرش استوى، تو میں نے کیا سمجھا اللہ تعالیٰ کہاں پہ ہے؟ اگر میرا عقیدہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، تو الحمدللہ صحیح ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی عقیدہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سمجھایا۔ سے مسلم کے حدیث میں اس آیت کی تفسیر ہوتی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور الجاریہ کے حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا این اللہ، کہتے ہیں فی السماء، اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے۔ من انا، میں کون ہوں؟ جواب دیتی ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جواب میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اعتق فإنہ مؤمن، اسے آزاد کرے، مومنہ ہے۔ تو ایمان کی اصل بنیاد کس چیز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی ہے؟ ایمان کی وجہ کیا ہے؟ کیوں مومنہ ہے یہ؟ کیونکہ عقیدہ صحیح ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ سوال کیا تھا اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر ہے، آسمانوں پر ہے، اور عرش بھی آسمان پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ اگر میرا عقیدہ یہ ہے تو الحمدللہ اللہ سے ثابت قدمی کی دعا چاہیے۔ اگر عقیدہ کچھ اور ہے
یہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب قرآن کی تلاوت میں جو پڑھ رہا ہوں، جو عمل کر رہا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کی مراد سے ہٹ کر ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی مراد ہرگز نہیں ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. ورنہ اس حدیث میں، اس آیت کی تشریح حدیث نے کی ہے، اور پھر صحابہ اور سلف سے کس سے ثابت ہے؟ یا پہلے بھی عرض کر چکا، مجھے ایک اثر دکھا دیں کسی صحابی سے جس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اور یہ سوال کیسے موجود ہے یا کیسے عرش پر مستوی ہے اللہ تعالیٰ، ایک سوال کبھی صحابہ نے کبھی کیا ہے؟ جب سوال نہیں کرتے مطلب کیا ہے کہ صحیح سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا. دیکھیے آپ کب پوچھتے ہیں؟ جب نہیں سمجھتے نا. اب ریاضی کا استاد ہے، سائنس کا استاد ہے، آپ کچھ پڑھا رہا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتی، اب کیا کرتے ہیں؟ فوراً آپ روکتے ہیں اور گزارش کرتے کہ مجھے یہ چیز سمجھ نہیں، آپ مجھے سمجھا دیں. اتنی کثرت سے ہزاروں کی تعداد میں آیات ہے جو دلالت کرتی کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے، علو میں ہے، بلندیوں پر اللہ تعالیٰ. ہزاروں کی تعداد میں آیات ہیں. ایک میں بھی صحابہ سے ثابت نہیں ہے کہ انہیں پوچھا ہو سب سے عظیم معلم سے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اللہ تعالیٰ بلندی پہ، تو پھر اس میں سمت لازم نہیں آتی، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی بات، کیسے ممکن ہے؟ کیسے اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ جگہ متعین ہوتی ہے، سمت لازم آتی، وہ لازم آتا ہے، یہ ملزوم ہوتا ہے، کبھی سوال کیا؟ تو یقین کیا معنی ان لوگوں نے لیا؟ جیسا کہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شان اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. اللہ نے فرمایا سورہ صاد میں، میرے دو ہاتھ ہیں. ابلیس تو نے آدمی کو سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا؟ یہ آیت صحابہ نے سنی کہ نہیں سنی ہے؟ کیا عقیدہ تھا ان کا کہ اللہ کے دو ہاتھ ہے کہ نہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شان ہے؟ کیا انہوں نے اس ہاتھ کا یہ پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں کہ اس ہاتھ سے مراد کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی معنی کیا ہے؟ کیا طاقت و قدرت و نعمت تو اس کا مطلب نہیں ہے؟ حقیقی ہاتھ تو مخلوق کے ہوتے ہیں، یہ تو تشبیہ ہو جائے گی، یہ تو کفری عقیدہ، کیسے ہم اس کو مان لیں؟ کوئی سوال کہیں پہ ہے؟ آپ اٹھا لیں تفسیر کی ساری کتابیں اٹھا کے دکھا دیں یہ رسول جماعت کی، کہاں پر ہے سوال؟ جب سوال نہیں ہے تو یقینی، ورنہ تھوڑی پھر کیا لازم آتا ہے؟ تو سمجھتے نہیں تھے تو اسے پوچھا ہی نہیں، تو پھر سمجھانے والا بھی نعوذ باللہ نہیں سمجھا سکا، پھر نعوذ باللہ یہ آتا ہے نا. اور کیا جب سمجھانے والا سب سے عظیم فصاحت و بلاغت کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، فصاحت میں، بلاغت میں، بیان میں اور نصیحت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام ہیں. اور انداز بیان بھی بڑا خوبصورت ہے، الفاظ کا چناؤ بڑا آسان ہے. جب یہ پیغام دیا صحابہ کو، انہوں نے کسی نہ تو اعتراض کیا، نہ سوال کیا، بلکہ منع سے تسلیم کیا ہے. اور یہی اہل سنت جماعت کا طریقہ ہے، اور یہی ایمان کا تقاضا ہے کہ جو پیغام دیا جا رہا ہے اسے صحیح سمجھ کر اس پہ عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، واقیم الصلاۃ، نماز پڑھتے تھے. نماز کیسے انہوں نے پڑھی؟ اقیم الصلاۃ تو ایک جملہ ہے قرآن مجید میں، اس کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا طریقہ صحابہ نے آنکھوں سے دیکھا، حدیث کی کتابوں میں اسے درج کر دیا گیا. کتاب الصلاۃ، ہر حدیث کی کتاب، کوئی کتاب اٹھا لیں، کتاب الصلاۃ مکمل چیپٹر ہے جس میں حدیث کے یہاں تک انگلی کے اشارہ بھی اس میں موجود ہے. تکبیر تحریمہ سے پہلے سے لے کے سلام کے بعد تک کے سارے احکامات اس میں موجود ہیں، طریقے موجود ہیں، محفوظ ہے. اسے کہتے ہیں نماز نبوی. کہ وہ اقیم الصلاۃ جب میں آیت پڑھتا ہوں، اس کی تفسیر جو میں نے سیکھی، جو میں نے سمجھے، جس پر میں عمل کر رہا ہوں، کہ وہ نماز نبوی کے مطابق یا مخالف ہے. میں کیوں تفسیر پڑھنا چاہتا ہوں؟ تاکہ میری نماز نبوی ہو جائے، میرا حج نبوی ہو جائے، میرے زکوٰۃ، میرے روزہ، میرا جہاد، میرے اخلاق، میرے آداب کیسے ہوں؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. سید عائشہ فرماتی ہے کان خلقہ القرآن، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ قرآن مجید تھے. کیا میرے اخلاق اس وقت ہمارے اخلاق قرآن مجید والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اصل بات یہ ہے. پھر اپنا محاسبہ سب سے آخر میں، جیسے میں نے کہا، یہ لازمی ہے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں، جس کی میں تفسیر کر رہا ہوں، میں کتنے اس پہ عمل کر رہا ہوں، کیا صحیح ہے یا نہیں ہے، کیا سلف کے مطابق ہے یا نہیں. اسے کہتے ہیں منہج السلف کی پیروی کرنا. یہ ہماری دعوت ہے اصل میں. دوسری بات، مکی اور مدنی صورتوں میں فرق. اکثر میں آپ سنتے ہوں گے علماء جب تفسیر کی بات کرتے ہیں، یہ صورت مکی ہے، یہ صورت مدنی ہے. وہ صورت کہف بھی مکی صورت ہے، جیسے میں آگے بیان کروں گا انشاءاللہ. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مکی صورت کا مطلب ہے کہ ہجرت کے پہلے نازل ہوئی، اور مدنی صورت کا مطلب ہے ہجرت کے بعد نازل. یہ جگہ کا تعین نہیں ہو رہا کہ جو صورت مکہ میں وہ نازل وہ مکی ہے، مدینہ میں وہ مدنی ہے. ظاہر یہی نظر آتا ہے نا، لیکن متعین کیا کرتے ہیں؟ ہجرت. یعنی اگر کوئی صورت، کوئی آیت
ہجرت کے بعد مکہ میں نازل ہوئی تو وہ صورت کون سی آیت کون سی ہے؟ مدنی ہے. ہجرت کے بعد کی بات میں کروں. ہجرت کے بعد مکہ میں نازل ہوئی تو مدنی ہے. ہجرت سے پہلے مکہ میں نازل ہوئی تو مکی ہے. ہجرت کے بعد مدینے میں نازل ہوئی تو مدنی ہے. تو متعین کیا کرتا ہے؟ ہجرت سے پہلے یا ہجرت کے بعد. پھر موضوع فرق کیا ہے؟ موضوع کے اعتبار سے دیکھیں. مکہ میں کیا حالت تھی مسلمانوں کی، مدینہ میں کیا حالت تھی؟ مکہ میں نماز تھی، فرض تھی. بعد میں 10ویں سال میں نماز فرض ہوئی. روزہ نہیں تھا، زکوٰۃ فرض نہیں تھی، حج نہیں تھا، بہت سارے احکام نہیں تھے. روزہ کون سا تھا جو رکھتے تھے؟ عاشوراء کا روزہ. وہ بھی مدینہ میں آ کے روزہ رکھنا شروع کیا. مکہ میں تو خاص روزہ نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ احکام جو ہیں مدینہ میں، یعنی جو مکی آیات ہیں، آیتیں چھوٹی ہوں گی، مدنی آیتیں لمبی ہوں گی، کیونکہ سننے والے زیادہ تر مشرکین تھے. وہ بڑے بڑے پیغامات ان کے لیے کام نہیں دیتے، تاکہ چھوٹا پیغام ہو، مختصر ہو، تاکہ وہ سمجھ لیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا مکی صورت مکی آیات میں آیتیں چھوٹی ہیں، پیغام بڑے سخت ہیں، وعد اور وعید، جزا اور سزا کی باتیں زیادہ ہیں، ایمانیات کی بات زیادہ ہے، آخرت پر ایمان، اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں کا ذکر ہے، انبیاء کا ذکر ہے، ان کے قصے ہیں، ان کے انجام کیا ہوئے، اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور ان کے ساتھیوں کہ کیسے ان کے زندگی گزاری، کیسے تکلیفیں تھیں، کیا مشقتیں تھیں، پھر انجام کیا ہوا، ان کے مخالفین، ان کے دشمن وہ کیسے رہتے تھے، ان کی حالت کیا تھی، کیسے غالب ہوتے تھے، کیسے طاقت تھی، پھر ان کا انجام کیا ہوا. یہ ساری چیزیں آپ کو مکی صورتوں میں. مدنی صورتوں میں کیا ہوگا؟ ایمانیات کا ذکر بھی ہے. یا ایھا الذین آمنوا سے ابتدا ہوتا ہے اکثر. تو ایمان ہمیشہ ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اصل بات ایمان مضبوط ہو. اور پھر آیتیں لمبی ہوں گی کیونکہ اس میں بہت سارے احکامات ہیں. نماز کا احکامات ہیں، روزے کے ہیں، زکوٰۃ کے ہیں، طلاق کے ہیں، نکاح کے ہیں، سفر کی حالت ہے یا اس کے علاوہ کوئی بیماری ہے اس کے لیے کیا احکامات ہیں، وراثت کے مسائل. یہ ساری جو احکام وراثت وغیرہ کے ہیں آپ کہاں ملیں گے؟ مدنی صورت مدنی آیات میں. ٹھیک ہے نا. تو اس میں ہم نے جو دیکھنا ہے وہ کیا ہے. اور پھر حالت جو تھی مسلمانوں کی، مکہ میں کیا حالت تھی؟ کمزوری کی حالت تھی، ضعف کی حالت تھی، اور کافروں کا دشمنوں کو ظلم تھا، ستم تھا، زیادتیاں تھیں. ٹھیک ہے نا. اس وقت ان کی کیا حالت تھی، کیسے تھی، اور ان مکی آیات میں ان کے لیے کیا پیغامات اور کیسے تسلی دی گئی ان کو. قصص الانبیاء کیوں اکثر مکی صورتوں میں؟ وجہ کیا ہے؟ تاکہ یہ معاملہ جو آپ کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے پہلے بھی ہو چکا ہے، آپ پریشان نہ ہو. جیسے کہ مشکل وقت میں آپ کو کوئی آ کے نا آپ کو سینے سے لگا کے تسلی دیتا ہے. ایک بڑا آدمی آتا ہے کہتے ہیں پریشان ہو، میں آپ کے ساتھ ہوں. تو کتنی تسلی، حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے یہ آیات جو مکی آیات ہیں، جو مکی صورتیں ہیں، جب صحابہ سنتے تھے مکہ کے وقت رہتے ہوئے اس حالت میں، کمزوری کی حالت میں اور تکلیف کی حالت میں، آزمائشوں کی حالت میں، تو ایسی تسلی ہو جاتی تھی اور دل ٹھنڈا ہو جاتا تھا، تکلیف درد بھی بھول جاتے تھے اور ختم ہو جاتا تھا. تو اس میں تسلی. دوسری طرف مدینہ میں جو احکام ہیں اور جو پھر جب مسلمان کی طاقت ہوئی اور قوت ملی اور پھر جہاد بھی پھر وہاں مشروع ہوا، پھر جہاد کے طریقے بھی آئے، پھر حالت بھی مضبوط ہوئی مومنوں کی الحمدللہ، پھر جنگیں بھی ہوئیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب بھی کیا ہے. تو یہ حالت بھی، یہ صورت بھی موجود تھی. پھر جہاد کے مرحلے کس طریقے سے آئے، یہ سارے آپ کو مکی اور مدنی صورتوں میں اس تسلسل سے آپ کو انشاءاللہ پتہ چلے گا. تو انشاءاللہ اس کے بھی ہم جب تفسیر کریں گے اس کی بات بھی کریں گے. جو تیسری بات کہ میرا تفسیر کا جو طریقہ ہے میں کوشش کروں گا کہ مختصر رکھوں، اور جو سب سے پہلے الفاظ اس پہ بات کروں گا میں، اور کبھی کبھی کچھ الفاظ میں اگر کچھ مزید کچھ وضاحت کی ضرورت پڑی تو میں کروں گا، اور کچھ الفاظ جو ہیں میں کبھی بعد میں بھی یہاں پہ چھوڑ کسی آگے بھی کسی جگہ پہ، کیونکہ قرآن میں مثانی ہے، آیتیں جو ہیں ریپیٹ ہوتی ہیں، تکرار ہوتا ہے، اور بعض پیغامات اگر ہم دہراتے رہیں گے بہتر ہے، انسان ویسے بھی زیادہ سمجھ لیتا ہے، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں اگر اس جگہ پہ نہیں بیان کروں گا تو آگے انشاءاللہ جا کے اس کی وضاحت کروں گا. اور پھر جملے پہ کبھی بات جو اصل پیغام ہے اس پہ انشاءاللہ، جو اصل پیغام اس میں کیا ہے، اس آیت میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے. ٹھیک ہے نا. اور اگر کچھ اور فوائد ہوں گے تو انشاءاللہ اس کا بھی ہم بیان کریں گے. اور کوشش کروں گا کہ یہ جو تفسیر عام طور پہ تفسیر ابن طبری، ابن کثیر، تفسیر السعدی، اور جو مأثور تفسیر ہے قرآن سنت کی روشنی میں، اور جو سلف علماء ہیں ان کے اقوال سے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اسی منہج کی بنیاد پہ بات ہو. اور جو جہاں پر ایمانیات کی بات ہے، کوئی عقیدے کا مسئلہ آ گیا ہے،
کوئی عقیدے کا اصول آ گیا ہے یا اخلاقیات کی کوئی بات آ گئی، کوئی فقہی مسئلہ بیچ میں آ گیا ہے جس کی وضاحت ضرورت ہو، انشاءاللہ اس پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ چوتھے نمبر پہ سورۃ الکہف کے تعلق سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے تفسیر۔ آپ کو یہ ترجمے کا یہ نسخہ آپ کو دے دیا گیا ہے، سب کے پاس ہے نا؟ تو اس پہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اور تفسیر کریں گے۔ اور سورۃ الکہف کی جو آپ شروع میں دیکھیں کہ کچھ فضیلتیں لکھی ہوئی ہیں، کچھ نسخے صاف نہیں ہیں، اس میں چند احادیث ہیں اس کی فضیلت میں۔ سب سے پہلے جو ہے صحیح بخاری میں امام بخاری باب باندھتے ہیں، باب فضل سورۃ الکہف، سورۃ کہف کے باب باندھتے ہیں۔ پھر سند بیان کرتے سے برا بن عازب تک سند کو لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک شخص سورۃ الکہف پڑھ رہا تھا، یعنی گھوڑے کے اسطبل میں، اور گھوڑے وہاں پر بندھے ہوئے تھے، تو سورۃ کہف کی تلاوت کرتے کرتے دیکھا کہ بدلی جیسی کوئی چیز سر پہ آئی ہے جو قریب ہو رہی تھی، اور جو گھوڑا تھا وہ سرکش ہونے لگا۔ تو صبح ہوئی تھے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جا کے عرض کی کہ میں نے رات سورۃ الکہف پڑھی تھی تو اس طریقے سے معاملہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ سکینت ہے جو قرآن مجید کی تلاوت سے اتر آئی تھی اس وقت۔ متفق علیہ حدیث سے بخاری کا یہ لفظ ہے۔ اور دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے سورۃ الکہف میں سے 10 آیتوں کو حفظ کی، یعنی پڑھی ہیں، سمجھی ہیں، اور یعنی صحیح سمجھ میں عمل بھی کی ہیں، سورۃ الکہف کی جو پہلی 10 آیات ہیں، تو دجال کے فتنے سے اسے بچا لیا جائے گا۔ اور حاکم نے مستدرک میں روایت کی ہے کہ جس نے سورۃ الکہف کی تلاوت کی ہے جمعے کے دن، تو اس جمعے سے لے کے اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نور مہیا فرمائے گا جو روشن ہوتا رہے گا۔ اسے علامہ البانی نے صحیح کہا ہے۔ اور اس کے علاوہ چند اور بھی روایت ہیں، لیکن یہ روایت جو ہے محفوظ اور معروف روایات ہیں۔ اور سورۃ الکہف کی تفسیر کی ابتدا کے وقت کیا ہوا ہے؟ 22 منٹ۔ کوشش کریں گے کہ درس جو ہے وہ آدھے گھنٹے سے زیادہ نہ ہو، اور میں ابتدا کرتا ہوں چند آیات کی انشاءاللہ۔ اور یہ بھی دیکھیں سورۃ الکہف کا مختصر تعارف کر لیتے ہیں، تفسیر اگلے درس میں انشاءاللہ کریں گے۔ سورۃ الکہف کا جو مقدمے کا جو 5واں حصہ ہے وہ ہے کہ سورۃ الکہف کا مختصر تعارف۔ سورۃ الکہف جو ہے یہ مکی صورت ہے اور اس کی آیات 110 آیات ہیں، اور اس صورت میں 4 بڑے قصے ہیں۔ ایک ابتدا ہے صورت کی، پھر صورت کا خاتمہ ہے، انتہا ہے، اور اس کی صورت کے اندر 4 بڑے قصے ہیں، اور ہر قصے سے پہلے ایک ابتدا ہے، پھر اس قصے کے بعد ایک اختتامی چند جملے ہیں، پھر اس طریقے سے 4 قصے کے جو بنیادی پیغام ہے اس کے تعلق سے چند اور پیغامات ہیں۔ اور سبب نزول میں ایک روایت ہے جس کے بعد علماء تضعیف کرتے ہیں کیونکہ اس میں ایک مجہور راوی ہے، وہ یہ ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں کیونکہ زیادہ معروف اور مشہور اس لیے کوئی ذکر کر لیتے ہیں، میں بھی اس اعتبار سے ذکر کر رہا ہوں، ورنہ اگر اس کا ذکر نہ بھی کریں تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ عام طور پہ کہ مشرکین جو ہیں وہ جا کے پوچھتے ہیں یہودیوں سے کہ کچھ ایسے قصے ہمیں بتائیں کہ جو آپ کی کتابوں میں ہیں، تاکہ پتہ چلے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزما کر دیکھ لیں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں، یا تم جا کے ان سے پوچھو کہ واقعی کہ صحیح نبی ہیں کہ ایک صحیح پیغامات ہے کہ نہیں۔ تو ان میں سے اصحاب الکہف کا ذکر جو ہے، اصحاب الکہف کا ذکر بھی ان میں سے ایک ذکر ہے۔ پھر ذوالقرنین کا جو قصہ جیسے آئے گا وہ بھی ان کی کتابیں موجود ہے توراۃ اور انجیل میں، اگرچہ وہ تحریف شدہ تھی۔ تو جب انہوں نے یہ سوالات کیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اس عظیم صورت میں، ان آیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔ اور سورۃ الکہف کو سورۃ الکہف کیوں کہا جاتا ہے؟ اس میں اصحاب الکہف کا قصہ ہے۔ کہف کہتے ہیں غار کو، اور اصحاب الکہف غار والے چند جوان ہیں جو کافر معاشرے میں رہتے تھے، ان کے گھر والے، ان کے رشتہ دار، اور ان کا جو ماحول تھا کفر اور شرک والا ماحول تھا، کفر والا ماحول تھا۔ چند جوانوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، اور وہ اس ماحول سے کیسے اپنا آپ کو بچاتے ہیں، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس کفر کی مصیبت سے، اس برے معاشرے سے ان کو بچائے۔ اللہ نے کیسے ان کو بچایا ہے، کس طریقے سے وہ پھر غار میں رہے، پھر غار میں ان کی کیا حالت تھی، کس طریقے سے تھی، پھر
تقریباً 309 سال اس غار میں رہتے ہیں. یہ ساری مدت یہ ان کے لیے کرامت تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں سے ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کے وہ عظیم ولی ہیں جو زیادہ عمر نہیں تھی، جوانی کی عمر میں یہ اعزاز حاصل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو، ان کے عمل صالح کو قبول فرمایا، اور پھر ان کو کیسے نجات دی ان اہل کفر سے، اور پھر ان کا قصہ کس طریقے سے محفوظ ہوا، کس طریقے سے مختلف کتابوں میں، اور کس طرح قصہ مشہور ہوا. ان میں بہت ساری چیزیں شامل بھی کر دی گئیں، بہت ساری غلط چیزیں بھی شامل کر دی گئیں. یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ قصہ قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے تو اللہ تعالیٰ کے جو واضح احکامات ہیں اس قصے میں آئے ہیں. اور اصل بات جیسے میں نے کہا ہے اس قصے میں اور دیگر قصوں میں، قرآن کی دیگر صورتوں اور آیات میں بھی اصل مقصد ہم دیکھیں گے بیک گراؤنڈ میں دو چیزیں ہونی چاہیے. کیا؟ ایک تو یہ جو پیغامات ہیں اس وقت ان لوگوں کے ساتھ جو قصہ ہو تو ہو گیا، وہ تو ہم سمجھیں گے دیکھیں گے کیا ہے. پھر جب اس وقت قرآن نازل ہوا کس پر؟ صحابہ کرام. ان کی حالت کیا تھی؟ مکی صورت، مکہ میں تکلیف تھی اور وہی ظلم و ستم تھا، کافروں کا معاشرہ ان کا اچھا نہیں تھا، ماحول بڑا سختی کا ماحول تھا. اس ماحول میں جب یہ آیتیں پڑھیں صحابہ نے سنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں پڑھی ان کے سامنے، پھر انہوں نے خود پڑھی اور سمجھی، ان کو کیسے تسلی ہوئی اور کس طریقے سے اس ظلم و ستم سے ان کو جو ہے یعنی حوصلہ افزائی ہوئی، اور کیسے یعنی جیسے مرہم پٹی ہوتی ہے نا درد تکلیف میں زخموں پہ، پھر مرہم پٹی ہو جاتی ہے اور درد اور تکلیف بالکل کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے. وہی طریقہ تھا. آپ دیکھیں گے کس طریقے سے اللہ نے اتنے خوبصورت پیغام بیان فرمائے ہیں. اصحاب الکہف کا جب قصہ بیان کیا ہے کہ کیسے لوگ تھے، کیسے جوان تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکثر جوان ہی تھے، کوئی بزرگ تو انکار کر چکے تھے تو وہی جوان تھے. ملتا جلتا قصہ ہے، کیسے اللہ نے کو ثابت قدمی دی ہے، کیسے اللہ کے اولیاء ثابت ہوئے. آپ بھی کر سکتے ہیں، تھوڑے سے وقت کی دیر ہے، تھوڑا سا اور صبر کر لیں. جب سید عمار بن یاسر کو اور ان آل یاسر سب کو کس طریقے سے سولی پہ چڑھایا گیا، کوڑے مارے گئے، سید سمیہ کو، سید عمار کی والدہ کو کیسے قتل کیا گیا، شہید کر دیا گیا بے دردی سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے. لیکن ہاتھ اٹھانے کا حکم نہیں تھا، کفوا ایدیکم کا مرحلہ تھا کہ اس وقت جہاد فرض نہیں ہوا اور آپ نے اپنے ہاتھ روکنے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ دعا کرتے تھے، صبرا علی یاسر فإن موعدکم الجنہ. جب یہ آیتیں ایسی صورتیں جو مکی آیات ہیں جن میں تسلی ہے، جس میں خوشخبریاں ہیں، جس میں خیر ہے، جس میں برکت ہے، جس میں ثابت قدمی کا پورا یعنی ایک مادہ موجود ہے، اگر آپ سنیں گے تسلی ہوگی، ثابت قدمی ہوگی، آپ ہلیں نہیں، آپ صبر کریں، انجام اچھا ہونے والا ہے. یہ کفر ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ ظلم سے تو ہمیشہ نہیں رہے گا. وقت کی بات ہے، آنے والے وقت میں آپ سرخرو ہوں گے، کامیاب ہوں گے. اور وہی ہوا کہ نہ ہوا. 13 سال کے بعد مدینہ میں ہجرت ہوتی ہے. پھر مدینہ میں اللہ کس طریقے سے ان کو تقویت عطا فرماتا ہے، ایمان کی مضبوطی کے ساتھ دنیا کی طاقت اور اصل کی طاقت بھی آتی ہے، اور پھر کامیابی فتح بھی ہوتی ہے. جنگ بدر میں کامیابی، جنگ احد کا جو آخری اصل جو نچوڑ ہے، جو انجام ہے، وہ بھی کامیابی. کیونکہ آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتمے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، وہ اتنا ہو سکا، نقصان ہوا، 70 صحابہ شہید ہوئے، سید حمزہ کو شہید کر دیا گیا، لیکن اصل کامیابی ان کو نہ مل سکی. کامیابی پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی تھی. اسی طریقے سے جنگ احزاب میں دیکھیں کامیاب، جنگ بنی قریظہ میں اور جنگ خیبر، ان تمام جنگوں میں دیکھیں اللہ نے کیسے کامیابی دی ہے. تو وقت کی بات ہوتی ہے. صحابہ نہیں دیکھا تھا جنگ بدر ہونے والی ہے، جب مکہ میں تو پتہ تھا کیا ہونے والا ہے. جنگ بدر کے دن بھی 313 کی تعداد اور 1000 کا مقابلہ تو نہیں تھا، جنگ کے لیے تیار ہی نہیں تھے. لیکن سبحان اللہ مکی آیات میں اللہ نے تسلی دی ہے، سورۃ الکہف میں بھی، ان آیات میں بھی اللہ نے تسلی دی ہے. ثابت قدم آپ رہیں، اور انشاءاللہ انجام جو ہے اہل ایمان کا، اہل حق کا جو ہے ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، اور جو اہل باطل، اہل کفر جو ہے ان کا برا انجام ہوتا ہے. آپ نے صبر کرنا ہے، ثابت قدمی کے رب سے دعا کرتے رہنا ہے. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب مدد آتی ہے اور آسانی آتی ہے تو پھر دنیا کے جو ایک نظام ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے. کرامت میں کیا ہوتا ہے؟ نبی کا معجزہ ہوتا ہے اور اللہ کے اولیاء کی کرامتیں ہوتی ہیں. ایسی چیزیں جو عقل کو حیران کر دیتی ہے، جو معمول کے مخالف ہو، مطابق نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ اب 300 سال اور 9 دن زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نیند دے دی، سوتے رہے. اب ایسے سونا کہ بغیر کھائے پیے، بغیر جسم کیسے رہ سکتا ہے؟ کیسے بغیر کھائے پیے؟ اور جسم کے اگر ہم حرکت رہا ایک طرف تو کیسے حرکت کرتے تھے، کہ پھر ان کو تک پہنچا کیوں نہیں؟ کیسے یعنی 300 سال تک بالکل مخفی رہے غار میں، کوئی وہاں تک پہنچ نہ سکا. ان کی حالت کیا تھی، کیسے تھی، اس اندر میں کیسے رہتے تھے، کیسی جگہ تھی وہ.
پھر اہل کف اور اہل الرقیم ان کا نام تختی پہ کس طریقے سے، پھر آخر میں کیا ہوا، انشاءاللہ اگلے درس میں اس پہ بات کریں گے. یہ چند اہم باتیں تھیں مقدمے میں، تاکہ ہم جب آئیں درس کو سننے کے لیے ہم پہلے سے تیار ہوں. کیا تیاری کرنی ہے؟ یہ 7 چیزیں نہ بھولیں. کون سی 7 چیزیں؟ اس زمانے کے جو صحابہ تھے کیسے سنتے تھے، ان پہ کیا اثر ہوا. جب یہ آیت سورۃ کہف کی آیات جب انہوں نے سنی تو کیسے ان کو تسلی ملی. اہل کفر پر کیا گزری جب یہ آیتیں سنتے تھے، ٹھیک ہے نا. بعد میں آنے والے لوگوں نے اس پہ عمل کیا کہ نہیں کیا ہے. ہمارے دور حاضر میں کیا ہو رہا ہے دونوں طرف، پھر میں نے اس سے کیا پیغام حاصل کرنا ہے، اور مجھ پر یہ آیات کیا اثر کر رہی ہیں. میں ہر جمعے سورت پڑھتا ہوں، سب پڑھتے ہیں الحمدللہ. ہر جمعے میں جب یہ پڑھتا ہوں کیا میرے دل کی حالت وہی ہوتی جو ہونی چاہیے؟ کیا میں نے وہی پیغام اس سے سورت سے لی ہیں جو لینے چاہیے؟ کیا میرا عمل وہی ہے جو اللہ تعالیٰ مجھ سے چاہتا ہے، یا کچھ اور ہے؟ اگر ہے تو ثابت قدمی کی دعا کرے نا، مزید توفیق کی دعا کرے. اگر نہیں ہے، ابھی وقت ہے نا، توبہ کا بدلنے کا نہیں ہے. وقت ہمیشہ رہتا ہے، جب تک سانسیں جاری ہیں توبہ کا دروازہ کھلا ہے. جب سانس رکنے کو آئیں گی اور موت یہاں حلقوم تک پہنچے گی تب دروازہ بند ہوگا توبہ کا. تو اس لیے دونوں طرف آپ اچھا عمل کر رہے ہیں، صحیح عقیدہ ہے، صحیح منہج ہے، صحیح آپ کے عبادات، الحمدللہ اللہ کو شکر کریں. اور شکر ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے کہ ہم ثابت قدم رہے اور عمل کرتے رہے، رب سے دعا بھی کرتے رہے ثابت قدمی کی. اور اگر نہیں ہے تو ابھی وقت ہے توبہ کا، استغفار کا، اپنے آپ کو درست کرنے کا. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.